السلام علیکم ناظرین اکرام، میں غزالہ سرتاج۔ آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں 4 ایسی چیزیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہے۔ تو وہ 4 علامات کون سی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہے؟ یہ دیکھنے کے لیے، یہ سننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریے گا۔ ناظرین اکرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بات کیا کرتے تھے، اور ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ، تیرے خوش ہونے کی کیا علامت ہے؟ یعنی کہ تیرے راضی ہونے کی نشانی کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس بندے سے بھی میں خوش ہوتا ہوں، پہلی علامت اس کی یہ ہے کہ اس بندے کو میں بیٹی عطا کرتا ہوں۔ وہ شخص اس بیٹی کو دین علم سکھائے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سکھائے۔ جب اس کی بیٹی جوان ہو جائے، اس کا نکاح شریعت محمدی کے مطابق کر کے اسے رخصت کر دے، تو میں اتنا خوش ہوتا ہوں کہ اس بندے کو قیامت کے روز بنا کسی حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے فرما رہے تھے۔ تو ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک بار صحابہ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں وہ ان کو دین کی تعلیم دے، ان کو حلال کا لقمہ کھلائے، ان کی اچھی تربیت کرے، اور جب وہ جوان ہو جائے تو ان کا نکاح کرے، اور نکاح کر کے ان کو رخصت کر دے، تو اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس طرح سے جنت میں داخل کرے گا، جس طرح سے ہاتھوں کی 2 انگلیاں جس طرح سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں انگلیاں، اس طرح سے ساتھ ساتھ وہ شخص جنت میں داخل ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اسی وقت دوسرا شخص بھی وہاں پہ یہ باتیں سن رہا تھا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میرے 2 بیٹیاں ہیں، کیا مجھے آپ کے ساتھ جنت میں داخل ہونا نصیب نہیں ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص کے 2 بیٹیاں ہیں، اگر وہ بھی اپنی بیٹیوں کی پرورش اسی طریقے سے کرتا ہے، یعنی کہ ان کو دین کی تعلیم عطا کرے، حلال کا لقمہ کھلائے، اور ان کی اچھی تربیت کرے، اور جب وہ جوان ہو جائے تو ان کا نکاح کر کے ان کو رخصت کر دے، تو وہ بھی اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے، جس طرح سے 3 بیٹیوں والے۔ اس کے بعد ایک بیٹی والا شخص بھی وہاں پہ کھڑا ہوا تھا، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ایک بیٹی ہے، کیا میرے ساتھ یہ واقعہ نہ ہوگا؟ کیا میں آپ کے ساتھ جنت میں داخل نہ ہو پاؤں گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی سمجھایا، جو بھی اپنی بیٹیوں کی اچھی تعلیم دیتا ہے، دین کی تعلیم دیتا ہے، اسے حلال کا لقمہ کھلائے اور اسے دین سے جوڑے، اس کی اچھی تربیت کر کے اس کو جب جوان ہو جاتی ہے اس کا نکاح کرے، اور اس کو نکاح کے بعد رخصت کرے، تو وہ میرے ساتھ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ بے شک بہت ہی اچھی بات ہے، جو شخص بھی اللہ پاک جن کو بھی بیٹیاں عطا کرتا ہے، ہم سب کو اللہ رب العزت ایسے ہی ان کی تعلیم دینے کی، اسی طریقے سے ان کی تربیت کرنے کی توفیق دے۔ وہاں پہ موجود ایک شخص ایسا بھی تھا جس کی کوئی بھی بیٹی نہیں تھی، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے کوئی بھی بیٹی نہیں ہے، کیا میں آپ کے ساتھ جنت میں داخل نہ ہو سکوں گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، شخص کی بھی اگر بیٹیاں نہیں ہیں لیکن اس کے بہنیں ہیں، تو اپنی بہنوں کے ساتھ اس نے سلوک کرے، ان کی اچھی پرورش کرے، انہیں دین کی باتیں سکھائے، اور ان کو حلال کا لقمہ کھلائے، اور جب وہ جوان ہو جاتی ہیں تو ان کو نکاح کر کے اچھی جگہ رخصت کر دے، تو اس کے لیے بھی ایسا ہی ہے جس طرح سے وہ 3 بیٹیوں والے، 2 بیٹیوں والے اور 1 بیٹی والے شخص کو جنت میں داخل ہونا نصیب ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اسی طریقے سے بیٹی نہیں ہوگی جس کے، لیکن بہن ہوگی، وہ بہن کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، تو وہ شخص بھی جنت میں داخل ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ تو ناظرین اکرام، پہلی علامت تو یہی ہے، جس شخص کو بھی اللہ بیٹی عطا کرتا ہے تو اللہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس سے راضی ہے، اللہ رب العزت اس سے خوش ہے۔ دوسری نشانی جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت راضی ہے، تو اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ میں جس قوم سے بھی راضی ہوتا ہوں، تو پیسہ،
दौलत दान करने वालों को यानी बांटने वालों के हाथ में दे देता हूँ। और जब दान करने वालों के हाथ में पैसा आ जाता है, दौलत आ जाती है, तो कौम में खुशहाली ही खुशहाली आ जाती है और फिर चैन और अमन और सुकून ही ज़िंदगी में आ जाता है। बेशक जिस कौम से भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी है तो उसमें बखीलों और कंजूसों के हाथ में पैसा नहीं देता है वो, बल्कि दान करने वाले और बांटने वालों के हाथ में देता है। और अल्लाह की तीसरी अलामत जिससे पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे राज़ी है, वो तीसरी अलामत ये है कि जिस शख्स के भी माँ बाप उससे राज़ी होते हैं तो समझ लेना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी उससे राज़ी है। क्योंकि जो शख्स भी अपने माँ बापों की इज़्ज़त करता है, फरमाबरदारी करता है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे बेशक खुश होता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको तौफीक दे कि हम सब भी अपने माँ बापों के फरमाबरदार रहें। चौथी अलामत जिससे पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी है तो वो ये है कि जब सर्दियों की रातें होती हैं और इंसानों का दिल ये तक नहीं करता है कि बाहर निकलने का नहीं करता है, सब लोग नरम गर्म बिस्तर में आराम से सो रहे होते हैं, तो वहीं पे अल्लाह के कुछ ख़ास बंदे होते हैं जो रात के दूसरे पहर में उठते हैं और सर्दी की रातों में वज़ू करते हैं और अल्लाह से मोहब्बत में सजदे अदा करते हैं और अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह से दुआएं करते हैं। तो वो शख्स जो भी इस पहर में उठते हैं और अल्लाह को राज़ी करते हैं तो बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे हमेशा राज़ी रहता है। ये 4 अलामत हैं जिनसे पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन 4 तरह के लोगों से राज़ी रहता है। अल्लाह हम सबको इन 4 बातों में शामिल रहने की तौफीक दे और हम सबको गुनाहों से हमेशा महफूज रखे। नाज़रीन इकराम, ये 4 अलामत थी जिससे पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे राज़ी है। तो हम सबको कोशिश यही करनी चाहिए कि हमारा रब हमसे राज़ी रहे और इन 4 अलामतों पर हमें भी खरा उतरने की तौफीक दे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। नाज़रीन इकराम, आपको वीडियो जैसी भी लगी हो, मैं लाइक के लिए नहीं कहती कि लाइक करें, लेकिन आप लोगों से ज़रूर कहूँगी कि शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे लोगों तक पहुँच सके। और आने वाली मज़ीद वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।